نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عنایت کیا تھا، تقریباً بلکہ مکمل طریقے سے اب ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس مہینے کے چند ہی لمحات اور چند ہی گھنٹے ہمارے درمیان بچے ہیں، اس کے بعد سے یہ رمضان سال بھر کے لیے ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم نے جو اس مہینے کے اندر تیری عبادت کی ہے، ان عبادتوں کو بے حد قبول فرما، اور جو غلطیاں اور کوتاہیاں اور ناقدریاں ہم سے اس مہینے کے اندر ہوئی ہے تو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور خصوصی نظر و کرم کا معاملہ فرما۔ دوستو، آج کے اس پیغام کے اندر مجھے جس چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ کہ جب شوال کا چاند دکھائی دے جاتا ہے اور دیکھنے کے بعد جو رات ہوتی ہے، جسے ہم اور آپ اپنی زبان کے اندر چاند کی رات کہتے ہیں، اس رات کے تعلق سے چند ضروری گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس کی فضیلت بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوستو، جب انسان دنیا کے اندر کہیں مزدوری کرتا ہے یا کہیں کام کرتا ہے تو وہاں کا مالک، وہاں کا ذمہ دار اس مزدور کو مزدوری ضرور دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم نے اللہ رب العزت کے مہینے کے اندر روزہ رکھا، عبادتیں کی، تو اللہ رب العزت نے بدلہ دینے کا وقت بھی ہمارے اور آپ کے لیے متعین کیا ہے، اور وہ وقت ہے یہ چاند والی رات۔ اور اس رات کے تعلق سے روایت کے اندر جو الفاظ ملتے ہیں وہ لیلۃ الجائزہ کے نام سے، یعنی چاند والی رات کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی بدلہ دینے والی رات۔ اور اس رات کے اندر اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو، روزے دار بندوں کو اور نمازی بندوں کو، اور جنہوں نے رمضان کے مہینے کی قدردانی کی ہے، ایسے بندوں کو اس رات کے اندر اللہ رب العزت انعام سے نوازتا ہے۔ اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کام کرنے کے بعد اجرت لینا ہے یا نہیں۔ اگر اجرت نہیں لینا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر اجرت لینا ہے تو آپ کو اس رات کے اندر وہ کام کرنے ہوں گے جس کام کے تعلق سے میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کری تھی، جس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ کے سامنے قیام کیا اور اللہ کے سامنے اور اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کی عبادتوں میں لگا رہا، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری یہ دی گئی ہے کہ ایسے شخص کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا، بلکہ خاص طور پر ایسے دن میں مردہ نہیں ہوگا جس دن تمام انسانوں کے قلوب مر جائیں گے۔ تو اس رات کے تعلق سے آپ کے سامنے دو چیزیں آئیں۔ پہلی یہ کہ اس رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجائزہ یعنی بدلہ دینے والی رات کے نام سے تعبیر کیا ہے، اور دوسری یہ کہ جو شخص اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے، ذکر اور تلاوت کے اندر مشغول ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ایسے بندے پر خصوصی توجہ اور خصوصی عنایات اور خصوصی رحمت اور برکات نازل ہوا کرتی ہے۔ اور
جب انسان اس رات کے اندر اپنے آپ کو عبادت میں لگا لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دو طریقے کا پروانہ ملتا ہے، جسے علماء نے یوں بیان فرمایا کہ جب انسان عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کو، اس بندے کے دل کو ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی روحانی بیماری سے اس کے دل کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دل کی بیماری دراصل مال و دولت کی محبت، خواہشات اور اسی طریقے سے حرص کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کا روحانی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کا دل بڑا سخت ہونے لگتا ہے، پھر اس کا دل عبادت کے اندر نہیں لگتا۔ بعض دفعہ تو ایسا موقع آتا ہے کہ اس کی موت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ اگر ان تمام طرح کی چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو روحانی بیماری سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں۔ چونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہونے لگتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو ذکر اور تلاوت وغیرہ میں مشغول کر لیتا ہے تو اس کا دل اپنی کیفیت پر برقرار رہتا ہے۔ تو اس رات کے اندر ہمیں خاص طور پر عبادت کرنی چاہیے۔ دوسری اس حدیث کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ جس دن اللہ رب العزت ساری کائنات کا نظام درہم برہم کر دیں گے سور پھونکوانے کے ذریعے، یعنی جس دن سور پھونک کر ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا تو اس دن انسان کی ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، اور انسان مدہوشی کے عالم میں کبھی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کبھی ادھر بھاگ رہا ہوگا، جس کی منظر کشی قرآن مجید کی ایک آیت میں یوں کی گئی ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، کہ تم لوگوں کو ایسا محسوس کرو گے کہ وہ نشے کے اندر ہیں، حالانکہ وہ نشے کے اندر نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے اوپر خوف اور وحشت طاری ہوگا، جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ نشے کی کیفیت میں ہے۔ تو جس دن سور پھونکا جائے گا اور انسان کے اوپر وحشت اور دہشت طاری ہوگی، اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کرے گا تو وہ شخص اس دن ان تمام طرح کی ہولناکیوں اور ان تمام طرح کی کیفیات سے محفوظ رہے گا، یعنی اس پر خوف اور وحشت طاری نہیں ہوگی۔ اس لیے اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، اور اس رات کی قدردانی کرنی چاہیے، اور اس رات میں اگر ہمیں مزدوری لینا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس رات کے صحیح انداز میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی اور کوتاہیاں ہم سے اس رات میں ہو جائے تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام تر گناہوں، اللہ رب العزت ہمارے ان تمام تر گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔